یہ اس کے دوسرے روز کی بات ہے۔ سیاہ رنگ کی ایک کار تہران کے سب سے خوبصورت پارک باغ ملت کے سامنے رکی۔ اس وقت صبح کے 6 بجے تھے اور پارک کے سامنے صرف ایک کار کھڑی تھی جس کا شوفر نہایت انہماک سے کار کے شیشے چمکانے میں مصروف تھا۔ سیاہ کار کے ڈرائیور نے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور باادب کھڑا ہو گیا۔ اندر سے کرنل مصدق نے پہلے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر نیچے اتر آیا۔ فضا میں ہلکی سی دھند تھی۔ کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں سے ٹکرا کر آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نوک خنجر کی طرح جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ ہوا کا پہلا یکبستہ جھونکا ٹکراتے ہی کرنل مصدق کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے اونی ٹوپی کانوں تک کھینچ لی، اوور کوٹ کا کالر گردن تک اٹھا دیا اور متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر سو سناٹا تھا۔ چند گز دور دوسری کار کا ڈرائیور بدستور کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید اپنے آپ کو اس طرح مصروف رکھ کر وہ سردی کی شدت سے بچنا چاہتا تھا۔ بابک، کرنل مصدق نے اپنے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، میں چند منٹ میں واپس آ جاؤں گا، یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ پھر وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا پارک میں داخل ہو گیا۔ سامنے وسیع و عریض لان تھا جس کے گرد پھولوں کے پودوں کا بارڈر اور بیچ میں کہیں کہیں پودوں کی مختلف شکلوں والی کیاریاں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ سبز مخملی گھاس کی پتیاں شبنم کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ کرنل مصدق نے فوارے کے قریب رک کر چند لمحے متجسس نگاہوں سے اطراف میں دیکھا اور پھر پختہ روش پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگا۔ پارک میں بھی سناٹا تھا۔ اگر باہر کا موسم ہوتا تو اس وقت یہاں ہوا خوری کے لیے آنے والوں کا ہجوم ہوتا، لیکن یہ مارچ کا پہلا ہفتہ تھا۔ یہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے یکبستہ موسم اور ایسے وقت میں لوگ گرم گرم بستروں میں دب کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کرنل مصدق روش کے ایک موڑ پر بائیں طرف مڑ گیا۔ یہاں روش کے ساتھ ساتھ قدآور پودے تھے۔ ان گنجان پودوں کے دوسری طرف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پودوں کے درمیان خلا سے گزر کر دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف بھی ایک وسیع و عریض لان تھا اور گنجے سر والا ایک پستہ قامت شخص ننگی پیر شبنم میں بھیگی ہوئی گھاس پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے جسم پر پتلون اور آدھے آستین کی ٹی شرٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ رضا آغا تھا۔ اس سے تقریباً 20 گز دور چیف کے 2 مسلح محافظ بھی مستعد کھڑے تھے۔ وہ دونوں سادہ لباس میں تھے۔ انہوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ سروں پر اونی ٹوپیاں بھی تھیں جو پیشانی تک جھکی ہوئی تھیں۔ کوٹ کے اٹھے ہوئے کالروں اور پیشانی پر جھکی ہوئی ٹوپیوں میں ان کے چہرے تقریباً چھپ گئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ اپنے اپنے کوٹوں کی جیبوں میں تھے۔ کرنل مصدق کو یقین تھا کہ ان کے دائیں ہاتھ جیبوں میں رکھے ہوئے ریوالوروں کے دستوں پر ہوں گے۔ اس نے قریب پہنچ کر چیف کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹہلنے لگا۔ زاہدان سے ایک اہم پیغام ملا ہے، چیف نے کہا اور پتلون کی جیب سے نیلے رنگ کا ایک کاغذ نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پیغام گزشتہ رات ہی ملا ہے۔ وہ دونوں اس وقت لان کے آخری سرے پر اونچے درختوں کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ کرنل مصدق پیغام پڑھنے لگا۔ جمشید منصوری زاہدان کے راستے ایران میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ کسی بھی وقت تہران پہنچ سکتا ہے۔ کمیٹی کو اس کی بھنک مل گئی ہے۔ پچھلی رات کمیٹی نے زاہدان کے ایک مشتبہ مکان پر چھاپا مارا تھا۔ اس کارروائی میں کمیٹی کا ایک آدمی اور مخالف پارٹی کے 2 آدمی مارے گئے تھے، لیکن بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ مکان میں موجود پارٹی کا جمشید منصوری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ممکن ہے جمشید منصوری کو بھی کمیٹی کی سرگرمیوں کی اطلاع مل گئی ہو اور اس نے کمیٹی کے آدمیوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے کرائے کے آدمیوں کے ذریعے یہ ڈرامہ اسٹیج کیا ہو اور اس طرح خود بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ خیال ہے کہ وہ کرمان کی طرف گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل رات کسی وقت تہران میں داخل ہونے کی کوشش کرے، یعنی آج رات۔ ہاں، آج رات۔ چیف کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ پیغام اگرچہ واضح نہیں ہے لیکن میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تم تہران میں اپنے آدمیوں کو ڈبل الرٹ کر دو۔ جمشید منصوری کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اسے کمیٹی کے آدمیوں کے ہاتھ لگنا چاہیے۔ یس سر، کرنل مصدق نے کہا، پھر قدر تعامل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں اور اس جگہ کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے۔ یہاں ہم پوری آزادی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری گفتگو سن لے گا یا ریکارڈ کر لے گا، چیف نے کہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، ہم کچھ عرصے سے ایک دوسرے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔
تمہارا یہ کام اس منصوبے میں رکاوٹ یا تاخیر کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ افراد کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ہاں، اچھی طرح یاد ہے، کرنل مصدق نے جواب دیا، اور اس وقت ایران کی تقدیر انہی افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ چیف رضا آغا چلتے چلتے رک گیا اور کرنل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب یہ تقدیر دوسرے ہاتھوں میں جانے والی ہے۔ فوج اور سول سروس میں نوجوان اور ترقی پسند افسران کا ایک گروہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جن کے نظریات ہمارے نظریات سے ہم آہنگ ہیں۔ انہیں وطن سے محبت ہے اور وہ اس جنونی فضا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ کتنے ہی بے گناہ اس جنون کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں۔ اس خوفناک صورتحال کو ختم کر کے ملک کو امن اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ انقلاب کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ رہی صحیح کسر عراق سے جنگ نے پوری کر دی ہے۔ تمام ترقیاتی کام رک گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، سرمایہ بڑی تیزی سے غائب ہو رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انقلاب سے پہلے چند خاندانوں نے دولت سمیٹ رکھی تھی، لیکن وہ اس دولت کو ترقیاتی کاموں پر بھی لگا رہے تھے۔ ان کا سرمایہ متحرک تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ جن کے پاس دولت تھی وہ جان کے خوف سے یا تو ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں یا چھپتے پھر رہے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کو دوسروں پر اعتماد نہیں ہے۔ سول سروس اور فوج کے افسران کو بھی شبہے کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس صورتحال نے بعض نوجوان افسران میں عدم اطمینان کسی کیفیت پیدا کر دی ہے اور وہ اس کا سدباب کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک لاوا ہے جو اندر ہی اندر پک رہا ہے اور پھٹ پڑنے کو بے قرار ہو رہا ہے۔ کرنل مصدق کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ چیف رضا آغا نے اس سے قبل اتنی آزادی سے اس قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج وہ واضح الفاظ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کر رہا تھا۔ مصدق، کیا میں تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کر سکتا ہوں؟ چیف نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں سر، کرنل مصدق نے بلا تعامل جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ وقت آنے پر میں تمہیں پوری تفصیل بتا دوں گا۔ فی الحال میں موجودہ مشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چیف چند لمحے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو کہ ایران کے اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی عراق نے ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شط العرب اور ایران کے بعد اہم علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے کردوں کو بھی ایران کے خلاف بھڑکا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود عراق کو اپنے مقصد میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ کچھ عرصہ پہلے میں فوج اور سول سروس میں اپنے ہم خیال گروپ کے نمائندے کی حیثیت سے چوری چھپے بغداد گیا تھا اور میں نے عراقی صدر صدام حسین سے بات کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر ہم خمینی سے نجات حاصل کر لیں تو معاہدہ امن کے لیے بغداد کی کیا شرائط ہوں گی۔ میری بات کا جواب ایک ہفتے بعد ملا تھا۔ صدام حسین نے کہا تھا کہ معاہدہ امن کے لیے ایرانی فوج کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ چیف رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ مذہبی رہنماؤں کے تسلط سے آزادی اور امن کے لیے ہمیں یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن سر، میں نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی۔ چیف رضا نے اسے ٹوک دیا۔ اگر واقعی یہاں شاہ کا کوئی خزانہ پوشیدہ ہے تو وہ اس منصوبے میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ کیا سول سروس اور فوج کے یہ افسران شاہ کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنی تمام تر توجہ اس مشن پر مبذول رکھو۔ جمشید منصوری اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یس سر، کرنل مصدق نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد جب کرنل مصدق چیف سے رخصت ہو کر باغ ملت سے نکل رہا تھا تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ چیف رضا آغا نے اس پر جو راز منکشف کیا تھا وہ اسے حکومت کے کسی اعلیٰ رتبے پر بھی پہنچا سکتا تھا اور موت کے منہ میں بھی لے جا سکتا تھا۔ جمشید منصوری جب کرمان پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے کرائے کی ٹویوٹا ایجنسی کو واپس کر دی اور آگے روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ پہلے اس کا پروگرام یہ تھا کہ کرمان سے بذریعہ ٹرین تہران کی طرف روانہ ہوگا، لیکن دشت لوت کے کنارے ان کھنڈرات میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے وہ خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ طلاتی کے 2 آدمی اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان کی موت کی اطلاع ملتے ہی وہ پاگل کتے کی طرح اس کی تلاش شروع کر دے گا اور عین ممکن ہے کہ وہ کمیٹی کو بھی اس کے بارے میں اطلاع کر دے۔ ویسے بھی کمیٹی والے بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہے تھے، اس لیے ٹرین کا راستہ محفوظ نہیں تھا۔ اس نے لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
ایک ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھاتے ہی وہ مال بردار ٹرکوں کے اڈے پر پہنچ گیا۔ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے کرمان کے ملک کے باقی حصوں سے مواصلاتی رابطوں کی کمی نہیں تھی۔ ریل، ہوائی جہاز اور پختہ سڑکوں کے ذریعے ملک کے تمام بڑے شہروں سے اس کے رابطے قائم تھے۔ جمشید کے خیال میں اس وقت سفر کے لیے سڑک کا راستہ سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مال بردار ٹرکوں کے اڈے پر گھومنے کے بعد ایک ایسے ٹرک ڈرائیور سے اس کا رابطہ قائم ہو ہی گیا جو اسے قلی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے لیے جمشید کو ایک بڑی رقم اپنی جیب سے ٹرک ڈرائیور کی جیب میں منتقل کرنی پڑی تھی۔ مال بردار ٹرک عام طور پر رات کے وقت سفر کرتے ہیں۔ جمشید کا ٹرک بھی رات کے 10 بجے کے قریب اڈے سے روانہ ہوا۔ شہر کی آخری چیک پوسٹ پر ایک بار پھر چیکنگ ہوئی، لیکن اس مرتبہ معاملہ خود ٹرک ڈرائیور ہی نے نمٹا دیا تھا۔ کمیٹی والوں نے جمشید سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہ ٹرک رفسنجان سے ہوتا ہوا یزد جا رہا تھا۔ تقریباً 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹرک صبح 4 بجے کے قریب یزد پہنچ گیا۔ جمشید منصوری نے صبح روشنی پھیلنے تک کا باقی وقت ٹرک کے کیبن ہی میں سو کر گزارا تھا۔ صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ ٹرک ڈرائیور نے اسے کاشان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یزد پہنچ کر اس نے انکشاف کیا کہ آگے جانے کے لیے کم از کم 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ کرمان سے ٹرک پر لادا جانے والا مال یہاں اتار دیا گیا تھا اور آگے وہ اسی وقت روانہ ہو سکتا تھا جب تک اسے ٹرک پر لادنے کے لیے مال نہ مل جاتا۔ بہرحال اس ٹرک ڈرائیور نے یہ مہربانی ضرور کی کہ اسے ایک اور ٹرک ڈرائیور کے سپرد کر دیا جو سپہر 4 بجے روانہ ہونے والا تھا۔ اس نئے ڈرائیور نے تھوڑی بہت رقم لے کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ جمشید منصوری اچھی طرح جانتا تھا کہ ان دنوں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جگہ جگہ چیکنگ کی وجہ سے ڈرائیور بھی کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن پیسے میں بڑی طاقت تھی۔ پیسہ جیب میں آتے ہی ٹرک ڈرائیور خطرات کو فراموش کر دیتے تھے۔ 4 بجے یزد سے روانہ ہو کر رات کے تقریباً 11 بجے وہ کاشان پہنچ گئے۔ جمشید نے ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور اڈے سے نکل کر ایک طرف چلنے لگا۔ 12:05 پر وہ شہر سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک جڑی ہوئی چھوٹی سی بستی میں کھڑا تھا۔ یہ بستی چند کچے مکانوں پر مشتمل تھی جو افتاد زمانے سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ ایک شکستہ دیوار کے پیچھے بیٹھ کر وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی ہوئی الیکٹرانک واچ کا ننھا سا بٹن دبا کر وقت دیکھ رہا تھا۔ 12:20 پر اسے کھنڈرات میں کچھ فاصلے پر روشنی سی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کوئی ٹارچ تھی جو جل کر فوراً ہی بجھ گئی تھی۔ جمشید نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال لی اور تاریکی میں اس طرف گھورنے لگا جہاں چند لمحے پہلے روشنی چمکی تھی۔ ٹھیک 30 سیکنڈ بعد روشنی دوبارہ چمکی۔ اس مرتبہ ٹارچ 2 مرتبہ جلی بجھی تھی۔ جمشید نے بھی ٹارچ کو 2 مرتبہ جلایا بجھایا اور پھر تاریکی میں گھورنے لگا۔ 1 منٹ بعد 3 آدمی تاریکی سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ 2 تو دور ہی رک گئے اور تیسرا جمشید کے قریب آ گیا۔ وہ علی تھا، فرخ کے گروہ کا آدمی۔ 2 روز پہلے زاہدان سے فرخ نے اسے اطلاع دی تھی کہ ایک آدمی مقررہ وقت پر ان کھنڈرات میں اس سے ملاقات کرے گا۔ وہ اسے سادہ لباس اور ریلوے ٹکٹ دے کر تہران جانے والی ٹرین پر سوار کرا دے گا۔ علی کا شمار بھی علاقے کے نامی گرامی مجرموں میں ہوتا تھا۔ انقلاب سے پہلے اس علاقے پر اس کی حکمرانی تھی، لیکن انقلاب کے بعد خود ساختہ محافظ انقلاب پاسداران ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اگر علی بعض اہم آدمیوں کی گرفتاری میں کمیٹی سے تعاون نہ کرتا تو اب تک اس کا بھی تیا پانچا ہو چکا ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ کمیٹی والوں نے اسے بخش دیا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اب بھی ان کی نگاہوں میں تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ علی بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سرگرمیوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اگرچہ محتاط ہو گیا تھا، لیکن اس کی غیر قانونی سرگرمیاں اب بھی جاری تھیں۔ ان دنوں اس کا اہم کاروبار مذہبی حکمرانوں کے زیر اعتاب لوگوں کو قانون کی نظروں سے بچا کر ملک سے فرار کروانا تھا، اور اس کام میں سامنے آئے بغیر وہ بڑی دولت کما رہا تھا۔ اس قسم کے کام وہ اپنے گروہ کے آدمیوں سے لیا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ گزشتہ چند مہینوں میں اس کے اس قسم کے کئی منصوبے ناکام ہو گئے تھے۔
وہ جن لوگوں سے بھاری معاوضہ لے کر انہیں ملک سے فرار کرانے کا وعدہ کرتا وہ عین وقت پر پکڑے جاتے۔ اس طرح اس کے 3 آدمی بھی اب تک کمیٹی کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ پس منظر میں رہنے کی وجہ سے وہ خود ابھی تک بچا ہوا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کے گروہ کا کوئی آدمی غداری کر رہا ہے جو کمیٹی کو اس کے منصوبوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ 2 روز پہلے زاہدان سے فرخ نے اسے بتایا تھا کہ ایک نہایت اہم آدمی کاشان پہنچ رہا ہے، جس کے لیے فرخ نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں۔ فرخ علی کا بہترین دوست تھا، پہلے وہ اکٹھے ہی کام کیا کرتے تھے، پھر فرخ زاہدان چلا گیا تھا۔ ان کا بزنس اب بھی ایک ہی نوعیت کا تھا اور ان میں وقتاً فوقتاً رابطہ رہتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی اپنا بزنس جاری رکھے ہوئے تھے۔ فرخ کا فون ملنے کے بعد علی کو حیرت بھی ہوئی تھی کہ نئی مذہبی حکومت کے مخالفین تو ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے، پھر یہ کون تھا جو تہران جانا چاہتا تھا؟ اس نے فرخ سے اس سلسلے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ ہی اسے کوئی تجسس تھا۔ فرخ نے بڑی سختی سے اسے رازداری کی ہدایت کر دی تھی۔ علی نے اس آدمی کی آمد کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بھی عین وقت پر آگاہ کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی غدار موجود تھا تو اسے کمیٹی والوں کو اطلاع دینے کا موقع نہ مل سکے، اس لیے اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی چند گز دور ہی روک دیا تھا اور خود جمشید کے قریب آ گیا تھا۔ خوش آمدید، اس نے جمشید سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی ہے اور میں ہی تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ، جمشید منصوری نے جواب دیا، لیکن اپنا نام نہیں بتایا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہوگی۔ ہاں، بالکل محفوظ جگہ ہے، علی نے کہا اور ایک چھوٹا سا بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں تمہارے کاغذات اور تہران کا ٹکٹ ہے۔ تہران جانے والی ٹرین 1:25 پر روانہ ہوگی۔ تم یہاں اپنی خالہ خانم گوہر کی عیادت کرنے آئے تھے۔ اس بیگ میں خانم گوہر کا ایک خط بھی موجود ہے جو اس نے 2 ہفتے قبل تمہیں لکھا تھا۔ تہران میں ہمارے آدمی موجود ہیں، اگر تم ان سے رابطہ کرنا چاہو تو تمہیں ان کا پتہ دے سکتا ہوں۔ اب یہ کپڑے پہن لو اور پرانے کپڑے اتار کر میرے حوالے کر دو، انہیں صبح تک ضائع کر دیا جائے گا۔ جمشید منصوری نے بیگ زمین پر رکھ دیا، علی کے کپڑے لیے اور تھوڑا سا پرے ہو کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد پوچھا۔ یوں تو تم جانتے ہو کہ ایران میں آج کل قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے کچھ زیادہ ہی خطرہ ہے۔ کمیٹی والے پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے گروہ میں کوئی غدار موجود ہے جو ہماری سرگرمیوں کی اطلاع کمیٹی کو پہنچا دیتا ہے۔ جمشید کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر تو کسی بھی وقت ہمیں گھیرے میں لیا جا سکتا ہے۔ نہیں، علی نے اطمینان سے جواب دیا، فرخ نے مجھے تمہارے بارے میں ہدایت کر دی تھی۔ میں نے تمہاری آمد کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، بلکہ مشورے کے بہانے یہاں بلانے کے بعد تمہاری آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ آج رات ان آدمیوں کے ساتھ ایک ہی مکان میں گزاروں گا تاکہ ان میں اگر کوئی غدار موجود ہے تو اسے کمیٹی تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، جمشید منصوری گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں چلتا ہوں، ٹرین کی روانگی میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ 10 منٹ بعد تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، تم اپنی فکر کرو۔ ان کے ساتھ ایک مکان میں رات گزارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ٹرین کی روانگی تک اپنی نظروں میں رکھو، پھر جانے دو۔ علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا مخاطب غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اس نے اسٹیشن تک جانے کا راستہ سمجھا دیا اور الوداعی سلام کر کے اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ اس کے دونوں ساتھی جمشید کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا کہ وہ خود بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔